الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ خیبر کا قلعہ ناعم فتح نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قلعہ کو فتح فرمائے گا۔ وہ شخص بھاگے گا نہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور قوت بازو سے اس قلعہ پر قابض ہو جائے گا۔ جب یہ ارشاد ہوتا ہے، سب کی نظر ہوتی ہے کہ یہ خوش نصیب کون شخص ہے۔ ہر کوئی شخص جوش میں ہوتا ہے کہ کسے پرچم عطا کیا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں۔ خیال شریف میں آئے، آشوب چشم تھی حضرت سیدنا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو، کافی تکلیف تھی۔ اس کے باعث مدینہ طیبہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب خیبر کی طرف روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے تو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر تشریف لے جائیں اور علی پیچھے رہ جائے، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خیبر میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر اپنی اونٹنی بٹھاتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس روز جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما چکے تو فرمایا جھنڈا لاؤ، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ فرمایا۔ پھر پوچھا این علی، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا ان کی دونوں آنکھیں دکھتی ہیں، اس لیے یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بلانے کے لیے میں گیا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی تمہیں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھیں دکھنے لگی ہیں اور مجھے اپنے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نزدیک ہوا، حضور نے میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ پھر اپنا لعاب دہن ہاتھوں پر لگا کر میری آنکھوں پر ملا تو میں اسی وقت صحت یاب ہو گیا، گویا مجھے کبھی آشوب چشم کی تکلیف ہوئی نہ تھی۔ اس لعاب دہن کی برکت سے ساری عمر آپ کی آنکھوں کو کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آہستہ آہستہ ان کے میدان میں جاؤ اور وہاں پہنچ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، نیز انہیں بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے
کون سے حقوق ان پر واجب الادا ہوں گے۔ اے علی بخدا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے اس سے بدرجہ ہا بہتر ہے، بدرجہ ہا بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ دیے جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رخصت ہوتے ہیں، قلعہ کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ ایک یہودی نے اس قلعہ کی چھت سے جھانکا اور آپ کو دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی ہوں۔ یہودی کے منہ سے نکلا کہ اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہودیوں کی طرف سے قلعہ سے جو شخص پہلے نکلا وہ مرحب کا بھائی حارث تھا۔ اس نے آ کر دعوت مبارزت دی، یعنی جنگ کی دعوت دی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ نے پلک جھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا، اور جو یہودی حارث کے ساتھ گئے تھے وہ لوٹ کر اپنے قلعہ میں واپس آ گئے۔ پھر ایک دوسرا یہودی جو لمبے قد کا تھا، طویل القامت تھا اور بھرے ہوئے جسم کا تھا، اس کا نام عامر تھا، وہ مقابلہ کے لیے نکلا تو حضور نے فرمایا، اس 5 گزے کو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ آپ نے اس پر کئی وار کیے لیکن اس کا کچھ نہ بگڑا۔ پھر آپ نے اس کی پنڈلیوں پر تلوار کا وار کیا، وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آپ نے اس کو جہنم واصل کر دیا اور اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی میدان میں نکلا، اس کا نام یاسر تھا، اور اس نے رجزیہ اشعار پڑھنے شروع کیے۔ یہ یہود کے بڑے طاقتور اور بہادر سپاہیوں میں سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا جس سے وہ لوگوں کو ہانکتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے بھی شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ میدان میں آئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے درمیان حائل نہ ہوں۔ چنانچہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان سے ہٹ گئے۔ حضرت زبیر کی والدہ اور حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا لخت جگر اس پہل تن یہودی کے سامنے نکل آیا ہے تو عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ شخص میرے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل ابنو کا یقتلہ انشاء اللہ، اس کی کیا مجال کہ آپ کے بیٹے کا بال بیکا کر سکے، آپ کا بیٹا اس کو قتل کر دے گا انشاء اللہ۔ چنانچہ حضرت زبیر رجز کہتے ہوئے اس کے ساتھ نبرد آزما ہوئے۔ آپ اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب سے اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا، قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا، ایک ہی ضرب سے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو واصل جہنم کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا اور خالو تم پر قربان ہو۔ پھر فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری میری پھوپھی کا لڑکا زبیر ہے۔ امام مسلم نے سلمہ بن عقو سے روایت کیا ہے کہ مرحب اپنی تلوار لہراتا ہوا، ہوا میں تلوار کو لہراتا ہوا میدان میں نکلا۔ اس کے سر پر زرد خود تھا جو یمن کا بنا ہوا تھا۔ اس نے رجز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ عزیزان گرامی کا در وقت پورا ہوا، انشاءاللہ باقی یہاں سے کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا